محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. وہ اتنا بڑا عذاب لیکن موت نہیں آئے گی. ثم لا يموت فيها، وہ اس میں مرے گا نہیں. اچھا مرے گا نہیں تو جیے گا؟ کہا ولا يحيى، جیے گا بھی نہیں. اس لیے کہ وہ جینا ہوگا کہ آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں بھی آگ اور بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ، اور وہ جلس رہا ہوگا، نزع کا عالم طاری ہوگا، بدن ٹوٹ رہا ہوگا، ہڈیاں جل رہی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود موت نہیں آئے گی. نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اس میں نہ جیے گا نہ مرے گا. اللہ اکبر. قد افلح من تزکا، یہ تو اس بدبخت کی کہانی ہے جس نے رسول کی دعوت کو قبول نہ کیا، جس نے قرآن کی باتوں کو نہ مانا. اب اس خوش نصیب کی کہانی بھی سنیے. قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا. من تزکا، جس نے اپنے باطن کا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر کے گند صاف کر لیا، اپنے اندر کی پاکیزگی کا سامان کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا وظیفہ پڑھا، اپنے رب کے نام کی تسبیح بولی، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. فَصَلَّى، اور نماز پڑھی. یہ کامیابی کا راستہ ہے جو رب بتا رہا ہے. کون کامیاب ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، اپنے اندر کی غلاظتیں، اپنے اندر کے گند اور اپنے اندر جو شر پھیلی ہوئی ہے اس کو نکال دیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھا. چونکہ گند نکلے گے ہی تب جب اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے. وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والا جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر کرو گے دل کے زنگ اتر جائیں گے اور دل پاکیزہ تر ہوتا چلا جائے گا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کا وظیفہ پڑھا. فصلہ، اور نماز پڑھی. 5 گانا نماز سے چھٹکارا کسی صورت بھی نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، آگے ارشاد فرمایا بلکہ تم جیتی دنیا کے پیچھے لگے ہو. تمہاری ترجیح کیا ہے؟ تم دنیا کے پیچھے لگے ہو. دنیا اتنی میٹھی ہے، یہ ایک میٹھا خواب ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کے پیچھے لگے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. یعنی انسان جو کج فکر انسان ہے، جو غافل انسان ہے، جو دین کا منکر انسان ہے، یہ اس شخص کی کہانی ہے. وہ کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اور وہ اس جہان کو ہی پوری کائنات سمجھ بیٹھتا ہے اور اس حقیقت کی تکذیب کر دیتا ہے جو اصل میں ہماری کائنات، اصل میں وہ کائنات، اس دنیا اور اس دنیا کا مقابلہ ہی کیا ہے. یہ ساری زندگی کتنی ہے، سکھوں میں بھی کاٹو، کوئی تکلیف بھی نہ آئے، تخت پہ بیٹھ کے زندگی گزر رہی ہو تو پھر بھی کتنی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، یہ زندگی ہے کل زندگی. اب آخرت کی زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن جو ہے یوم حشر، وہ 50,000 سال کا ہے. 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. اور یہ ساری زندگی 50-60 سال کی. اس شخص سے بڑا احمق کوئی ہو سکتا ہے کہ جو اس زندگی کے لیے اس زندگی کو برباد کر دیتا ہے. یہ ساری زندگی 50-60 سال کی، اگر وہ بھی دکھوں بھری، مصائب آلام سے اٹی ہوئی زندگی. چلو لگا لے کہ بڑا سکھ ہے، آپ تخت پہ بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی 50 سال اور 60 سال اور وہ زندگی، اس کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن. ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ کے دیکھیں اس زندگی کو، اس زندگی کو، اس کے ایک دن کے مقابلے کے اندر اس کی حیثیت نہیں ہے. باقی وہ ایسی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. یہ تو دکھوں میں بھی گزر گئی تو گزر ہی جائے گی نا. وہ میر تقی میر نے کہا تھا وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہے تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا. دکھوں سے اٹا ہوا تھا، بیماریوں کا ستایا ہوا تھا، مظالم سے پسا ہوا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی مرتے ہوئے کو پانی بھی دینے والا نہیں تھا. یخ بستہ ریت پر زخموں سے چور سرد رات میں پڑا رہا. بالآخر صبح تو ہوگی نا، یہ تو کٹی جائے گی نا رات، اگر یہ رات ہے. لیکن وہ رات اگر پڑ گئی تو اس کا تو اختتام ہی نہیں ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی. حضور نے فرمایا اگر کوئی خوشی سے مر سکتا ہوتا
موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو یہ جنتی مر جاتے، اور اگر کوئی غم سے مر سکتا ہوتا، موت کو موت نہ آ گئی ہوتی تو یہ جہنمی غم سے مر جاتے۔ اتنا دکھ ہوگا کہ اب موت بھی نہیں ہے، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ آلام، یہ جو ہے وہ مائے جو ہے وہ سدید، یہ زخموں کا پانی اور یہ کھولتے ہوئے آگ کے انگارے، اور پھر موت بھی نہیں ہے۔ ثم لا يموت فیہا، اس میں بندہ مرے گا نہیں، ولا یحیا، اور جیے گا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جو بہت تھوڑی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے۔ یعنی دنیا کے مقابلے کے اندر جو آخرت کی حیثیت ہے، اگر اس کو رکھیں تو دنیا کچھ بھی، دنیا کا پلے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے بڑا احمق کیا ہوگا جو اس دنیا میں جو ہے وہ آخرت کو برباد کر دیتا ہے اور آخرت کو نہیں بچاتا۔ ہم سائیک 2 انچ دبا کر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا پہاڑ گرا لیا ہے، اس نے تو اپنا سب کچھ برباد کر لیا، اپنی آخرت کا سودا کر لیا، اور انتہائی سستے داموں جو ہے وہ آخرت کو برباد کر لیا۔ اور ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن ہے۔ کہا کہ مت مغالطے میں رہ جانا اور ساری زندگی برباد نہ کر دینا، یہ تھوڑے سے لمحے اللہ نے ہمیں دیے، ان لمحوں کو ضائع نہ کرنا۔ یہ دنیا کے اوپر جتنا رہنا ہے اس حساب سے یہاں انتظام کریں، اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے، اور رب ہمیں اس زندگی کی طرف ہی بلا رہا ہے۔ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ہم نے وہاں بھی یہ کچھ بیان کر دیا ہوا ہے۔ انسانیت کو ہم نے کبھی ہدایت سے خالی نہیں رکھا۔ اب ان کی مرضی کہ وہ دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جائیں یا آخرت کی تیاری کر لیں، ہم نے ان کے سامنے بہت کچھ رکھ دیا۔ یہ روز اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں کوئی پتہ دیتے ہیں، یہ پھیلے ہوئے قبرستان ہمیں کوئی پیغام دیتے ہیں، یہ روزانہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں کوئی پیغام دے کے جا رہا ہے، دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، جہاں بالآخر جانا ہے وہاں کی کیا تیاری ہے۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں اور آپ بھی اپنے گریبان میں اتریں اور دیکھیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اگر کچھ کی ہے تو مبارک ہو، اگر نہیں کی ہے تو وقت ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحہ آخرت کے لیے صرف کر دیں۔ یہ دنیا کے معاملے دنیا کے ساتھ ہی ہیں، کاروبار رزق کے معاملے چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا رزق اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیا ہو۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہوں۔